السلام علیکم ساتھیوں، ایک بار پھر آپ سب کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرون وسطیٰ کا دور اپنے تاریک اور شفقانہ طریقوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ انہی طریقوں میں معلومات حاصل کرنے، سزا دینے یا صرف اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے استعمال ہونے والے خوفناک تشدد کے ہتھ کنڈے بھی شامل تھے۔ یہ ویڈیو اس دور کے 5 انتہائی بھیانک تشدد کے طریقوں پر روشنی ڈالتی ہے جن سے انسانی ظلم کی انتہا کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 5، سولی دینا۔ اس سزا کا آغاز مجرم کو پیٹ کے بل لٹا کر ہاتھ پیچھے باندھ کر کیا جاتا ہے، پھر انہیں اس طرح سے کاٹا جاتا تاکہ ان کے پچھلے راستے کی جسامت کو بڑھایا جا سکے۔ جیسے ہی یہ چیرا لگایا جاتا، اس پر فوراً لیپ لگا دیا جاتا تاکہ خون کو روکا جا سکے۔ ان کے اندر لکڑی کا ایک بڑا کھونٹا جو تقریباً ایک بازو کی موٹائی کا ہوتا، اسے گاڑ دیا جاتا جس کا ایک سرا نوکیلا ہوتا تھا۔ پھر لکڑی کے ہتھوڑے سے کھونٹے کو ٹھوکنا شروع کرتے ہوئے اندر دھکیلا جاتا اور یقیناً کھونٹے کو پہلے سے چکنا کر دیا جاتا تاکہ یہ عمل آسانی سے ہو سکے، اور جیسے ہی کھونٹا مجرم کے کندھے، سر یا منہ سے باہر نکل آتا، وہ تقریباً مر چکا ہوتا۔ نمبر 4، بھوننے والا بیل۔ بھوننے والا بیل قدیم یونان کا ایک خوفناک تشدد کا آلہ تھا جو ایک پاگل پن سے بھرے ساز کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ برہنہ قیدیوں کو پیتل کے ایک بڑے کھوکھلے بیل کے مجسمے کے اندر رکھا جاتا۔ زیادہ تر معاملات میں خالی بیل میں دھکیلے جانے والے قیدی کی پہلے زبان تیز دھار کینچی سے کاٹ دی جاتی تھی۔ تشدد کرنے والے اس کے بعد مجسمے کے نیچے آگ لگا دیتے اور اندر موجود شخص کو زندہ جلا دیتے۔ درجہ حرارت کو بتدریج بڑھاتے ہوئے بیل کے اندر موجود شخص کی چیخیں نہیں سنی جا سکتی تھیں کیونکہ دھات کی موٹی دھلائی آواز کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی تھی۔ صرف بیل کے منہ سے دھواں نکلتا تھا جو اندر جلنے والے شخص سے اٹھتا تھا۔ مجسمے کے سامنے کی طرف پیتل کی نالیوں کا ایک سلسلہ ہوتا تھا جس سے بے زبان قیدی کی دبی ہوئی چیخوں کی آواز گونجتی تھی۔ مجسمے کے نیچے لگنے والی آگ کی شدت کے لحاظ سے قیدی 10 منٹ سے لے کے کئی گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا تھا۔ نمبر 3، ہاتھیوں سے کچلنا۔ اس سزائے موت کے کچھ محسوس طریقے ہیں، لیکن ایک چیز ہمیشہ یکساں رہتی تھی۔ ہاتھی کے اوپر ہمیشہ ایک آدمی ہوتا جو اس کی ہر حرکت کو کنٹرول کرتا۔ سزا دینے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس کے لیے آپ خدا سے دعا کرتے، اگر یہی آپ کا مقدر ہے، اس میں مجرموں کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جاتے اور اس کے سر کو ایک چبوترے پر رکھ دیا جاتا جہاں پھر وہ ہاتھی کے پاؤں تلے انگور کی طرح کچل جاتے۔ دوسرا طریقہ کہیں زیادہ ظالمانہ ہے۔ مجرم کو زمین پر بالکل سیدھا لٹا دیا جاتا، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوتے، پھر ہاتھیوں کو اس شخص کے جسم پر چلنے کی رہنمائی کی جاتی۔ امید یہ کی جاتی کہ مجرم پہلی ہی کوشش میں مر جائے، لیکن کبھی کبھی ہاتھی بس ایک ٹانگ یا ایک بازو کچل کر ختم کر دیتے۔ اس لیے ہاتھی کو پھر مڑنا پڑتا اور بار بار کوشش کرنی پڑتی۔ آخری اور بدترین طریقہ یہ ہے کہ جب ایک بہت اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہاتھی کو آہستہ آہستہ اس شخص کے ایک ایک عضو کو کچلنے کے لیے رہنمائی کی جاتی۔ وہ پہلے بازوؤں کو کچلتے، پھر ٹانگیں اور پھر ان کے جسم میں دانتوں سے سوراخ کرتے، یہاں تک کہ بالآخر سر یا دھڑ کو کچل کر آخری ضرب لگا دیتے۔ نمبر 2، چمڑے کی بوری۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا کہ ایک مجرم کو موٹے چمڑے کی بوری کے اندر ڈال دیا جاتا، لیکن اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مجرم اکیلا نہ ہو، اس کے ساتھ ایک کتا، ایک مرغا اور ایک سانپ بھی ڈال دیا جاتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان جانوروں نے ایسا کیا کیا کہ اس سب کے وہ مستحق ہوئے۔ ایک بار جب تمام جانوروں کو بوری میں ڈال دیا جاتا تو اسے بند کر دیا جاتا جس سے تقریباً ایک ہوا بند سی بوری بن جاتی۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہی کافی خوفناک ہوگا، لیکن جیسے ہی بوری سی کر بند کر دی جاتی، اسے پھر سمندر میں پھینک دیا جاتا۔ نمبر 1، تشدد کا پیچ۔ ہڈیوں کو توڑنے اور اعصاب کو چیر دینے والا تشدد کا آلہ جسے تشدد کا پیچ کہا جاتا ہے،
कुरून वस्ता के यूरोप में पूछगछ के पसंदीदा तरीकों में से एक था। दरहकीकत ये एक मेज़ है जिसके दोनों तरफ दो रोलर्स होते हैं। मुतासरा शख्स के टखनों को एक रोलर से बांध दिया जाता है और कलाइयों को दूसरे से जंजीरों से बांध दिया जाता है। रोलर्स में से एक हैंडल और रिचेट का तरीकाकार मुंसलिक होता है जो जंजीरों पर तनाव को बतदरीज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे वक्त के साथ तकलीफ और दर्द होता है। मुतासरा शख्स के जोड़ अलग हो जाते हैं और आखिरकार टूट भी जाते हैं। इस तशद्दुद का खौफनाक पहलू कार्टिलेज, लिगामेंट्स या हड्डियों के टूटने से होने वाले बुलंद आवाज़ वाले शोर हैं। पट्टे इस हद तक खींच लिए जाते हैं कि वो सिकुड़ने की सलाहियत खो देते हैं, जिससे वो बेकार हो जाते हैं, चाहे फ़रार होने के लिए कुछ भी करें। तो दोस्तों, ये थे वो तरीके जो कुरून वस्ता में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।